اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے ملتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے ملتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود بنا ہے۔ اسی نے انسان کو شرف و فخر بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کی حضور پیش کرنا ہے۔ بے حد و بے انتہا السلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت اللہ تاجدار سلطنت دنیا آمنہ کے لال باعث احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سب کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و درست رمضان مبارک کی بابرکت سعادتیں، رحمت والے لمحات اللہ کی توفیق کے ساتھ اہل ایمان کو شفاعت نصیب ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت عامہ کا اعلان ہے کہ جو کوئی اس مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، کیونکہ ایمان میں نے پچھلے جمعہ گفتگو کی تھی کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ایمان ہے، جس پہ آپ اپنا وطن، مال و دولت، اولاد، اپنی جان سب کچھ قربان کریں گے
تو وہ ایمان ہے، یا ذہنی طور پہ آپ قربانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ مہینہ جو ہے یہ نازل فرمایا ہے۔ ایمان والوں کے لیے مغفرت عامہ کا اعلان ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر اللہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ دو چیزیں ہم نے پچھلے جمعے جہاں پر سیکھی کہ دن کے وقت روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام کرنا، رات اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے، اور یہ استقبال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کا شروع کروانے ہیں۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ جملہ آئے، کیونکہ آگے اس حدیث میں لیلۃ القدر کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو کوئی شخص اس رات کو قیام کرتا ہے تو اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ ملتا ہے کہ مغفرت عامہ کا اعلان، اللہ فرماتا ہے میں نے سارے گناہ معاف کر، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو صغیرہ میں بدل دیتا ہے۔ یہ فرق اس میں ہوتی ہے آپ مہربانی، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے تو اس کی وہ مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم آگے چل کے تفصیل سے بات کریں۔ تو یہ 29 شعبان کا خطبہ جو ہم پچھلے جمعے پڑھ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم۔ اس کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی۔ اب اتنے انسینٹیو جو ہیں وہ دیے گئے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کس مقام پہ کھڑا ہے۔ اور جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اس شخص کا پھر ٹھکانہ بھی کہاں ہے، کہاں جائے گا وہ بندہ کہ جبریل امین کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص برباد ہو جائے جس کو رمضان ملے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے آمین، ایسا ہی اس بندے کا ٹھکانہ تھا، کہاں جائے گا وہ؟ اب یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا ہے اسی کے جملے سے کہ اس امت کی بخشش کے لیے یہ سارا اہتمام، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس امت کو جہنم میں ڈالا ہے۔ اور اب اگر وہی بات کہ پھر انسان خود ہی چھلانگے لگانا شروع کر دے، خدا کی رحمت سے استفادہ نہ کرے۔ اب دیکھیے نا اس حدیث شریف میں
فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو جو اعمال بھی انسان کرتا ہے ہر دروازہ کھلا ہے کہ تو جنت میں جانا. اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. بیرونی طور پہ مجھے یہ پہلے بات سمجھ میں، بیرونی طور پہ جو مجھے برائی کی طرف راغب کرتا ہے وہ ابلیس ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا الوسواس الخناس. خناس ہوتا ہے جو چھپ کے حملہ کرتا ہے. تو مولا کریم میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس خناس سے، اس ابلیس سے جو چھپ کے میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، چھپ کے حملہ کرتا ہے. اب یہاں یہ بات بتائی کہ اس ابلیس نے صرف جنوں میں سے اپنی ایک فوج تیار نہیں کی، انسانوں میں سے بھی ایک فوج اس کے ساتھ ہے جو انسانوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. تو یہ جو بیرونی طاقت تھی بڑی، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک عام مغفرت کا، بخشش کا، رحمت کا اعلان کیا جاتا ہے. مثلا میں ساری زندگی نفل پڑھتا رہا تو ایک فرض کے برابر نفل کبھی نہیں ہو سکتا. ساری زندگی کے نفل بھی ایک فرض کے برابر نہیں ہو. لیکن کیا اس میں اللہ نے رحمت کا نزول فرمایا کہ اس مہینے میں اگر تو ایک نفلی عبادت کرے گا تو فرض کے برابر ثواب سے. ذرا تصور تو کرے انسان. اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کرے. یہ 70 کا لفظ عربی میں آتا ہے نا، یہ کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی حد کوئی نہیں ہوتی. 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا. عربی زبان میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال. صبر کا مہینہ. آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے لگے، اسے کہا میں روزے سے ہوں. قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ لباس اللہ وانتم لباس اللہ. ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے نا، اس دن وہ روزہ چونکہ سونے سے پہلے تک ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جب تم چھپ کے کام کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، علم ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا. اب میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے لیے یہ جو آیت پڑھی ہے اس سے آگے تیسری چوتھی آیت ہے سورہ بقرہ کہ اگر روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تو میں غیر محرموں کو کیا دیکھوں؟ یعنی تربیت کا کیا معیار ہے، کیا ماحول آپ کو دیا جا رہا ہے.
پانی حلال ہے لیکن میں اندر بیٹھ کے بھی پی نہیں سکتا کہ میرا اللہ مجھے دے دیا۔ اگر میں حلال اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہوں تو میں اس کے کہنے پہ چوری نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے کہنے پہ جھوٹ ترک نہیں کر سکتا، میں اس کے کہنے پہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے کہنے پہ نفرت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہمدردی یہ نہیں ہوتی کہ میں چند جملے کسی کے پاس جا کے ادا کر دوں۔ اسلام میں ہمدردی کا مطلب یہ ہے ہم درد ایک ہو جائے، تکلیف ایک ہو جائے۔ ہائے کہاں لا کے مسلمانوں کو کھڑا کیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جسد واحد کی طرح ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والے جسد واحد کی طرح ہیں۔ میں تو یہ جملہ بھی جب حدیث شریف میں پڑھتا ہوں یقین جانیے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے کہ ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ ایمان والے ایک جسم کی مانند، جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی سارا جسم وہ تکلیف محسوس کرے۔ اب میرے ہمسائے میں کوئی دوائی کے ہاتھوں مر رہا اور وہ درد میں محسوس ہی نہ کرے، میرے رشتہ داروں میں کوئی بھوک سے مر رہا ہو وہ درد میں محسوس ہی نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے میں آواز ہی بلند نہ کروں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال دے گئے ہیں کہ سمجھنے میں کہ تیرے ہاتھ کو اگر زخم آ گیا ہے، درد ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری آنکھ سو جائے، حالانکہ زخم آنکھ کو نہیں ہوا، لیکن جسد واحد ایک جسم کی مثال اس لیے دی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا آرام سے سویا ہوا۔ کہاں ہم نے لا کے کھڑا کر دیا اس امت کو؟ فرمائیے ہمدردی کا معنی ہے، ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں اپنے جسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں ویسی ہی کوشش میں نبی پاک کی امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کو ہمدردی کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمدرد ہونا۔ جتنی میرے اندر استطاعت ہے، اگر میں صرف آواز بلند کر سکتا، کئی دوست پوچھتے ہیں نا کہ اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو بندہ، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے کسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر سکتے، لیکن میرے اللہ نے قرآن کی آیت بڑی کمال کی ذہن میں آ گئی۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہو، پیسے دیتے ہو، کسی کی تکلیف دور کرتے ہو، دوائی لے کے دے دیتے ہو، کھانا کھلا دیتے ہو، لباس لے کے دیتے ہو، اب اس کو جتلا کر، اذیت دے کر، تانے دے کر اس نیکی کو ضائع نہ کرنا۔
یعنی نیکی بھی کی تم نے اور زبان سے اس کو تانے دینے شروع کر دیے. یہاں پہ جو جملہ اللہ نے ہمیں دیا فرما قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی. کچھ نہیں دے سکتا تھا نا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک میٹھا بول کسی سے کہہ دے، قول معروف، نیکی کا ایک میٹھا بول، کسی سے درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اگر تم نے 1,00,000 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو تانا دیا ہے نا، تکلیف دی ہے، تو اس 1,00,000 1.5 لاکھ خرچ کرنے سے بہتر تھا کہ تو کسی میٹھے بول سے کسی کا دل خوش کر دے. پیسے نہیں، وقت کسی کو دے دے. کچھ بھی نہیں کر سکتے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی کے لیے دعا ہی کر دیں. فرمایا کہ ہمدردی کا مہینہ. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کر سکیں. فرمایا مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ شارٹ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھیں. مومن کے رزق میں اضافہ ہوگا. عام دنوں میں جو نعمتیں نصیب نہیں ہوتی ان دنوں میں انسان کو مل جاتی. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی بات محدثین نے لکھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روٹی، فروٹ، گوشت وغیرہ یہ چیزیں ملیں گی تو یہ رزق میں اضافہ ہے. یہ میرے حیوانی جسم کا رزق ہے. یہ جو جسم ہے نا یہ حیوانی ہے. جیسے جانور کو بھوک لگتی ہے ویسے مجھے بھی لگتی ہے، جیسے جانور کو پیاس لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، جیسے جانور خوشی غمی محسوس کرتا ہے چونکہ قوت حس ان کے بھی پاس ہے، میرے پاس بھی. وہ اپنے بچے کے بچھڑ جانے پہ بے چین ہو جاتے ہیں، میں بھی بے چین ہو جاتا ہوں. یہ میرا حیوانی جسم ہے. یہ جو رزق جس کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے نا یہ حیوانی جسم کا رزق ہے. اللہ اس سے بڑی بات کر رہا ہے. اللہ تیری روح کے رزق کی بات کر رہا ہے. روح کا رزق اور ہے اور پھر دماغ کا رزق اور ہے. ہماری آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ کا جو پہلا حصہ ہے، پہلے 2 پردے ہیں، اس کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا. وہاں پہ صرف خیالات جنم لیتے. دماغ کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں پہ فکر پیدا ہوتی اور دماغ کے آخری حصے میں پھر ذکر کا پہلو اللہ نے رکھا. جب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ 14ویں پارے کی آیت کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. کیوں؟ انسان باقی سارے کاموں میں غلطی کھا جاتا ہے،
یہ میں ایک بڑھیا بات جو قرآن کریم سے عرض کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انسان ہر فیصلے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت میں پھنس جائے، اس نے کہیں پناہ لینی ہو تو پناہ لینے میں غلطی نہیں کرتا، جس میں اس کو پورا اعتماد ہوتا ہے اس گھر میں پناہ لیتا کہ یہ میری سیکریسی آؤٹ نہیں کریں گے، میری حفاظت کریں گے۔ جہاں مکمل اعتماد ہوتا ہے انسان پناہ وہاں لیتا ہے، پناہ لینے کے فیصلے میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اور جب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ مولا کریم میں نے دنیا ساری دیکھ لی، میں پناہ تیری لینا چاہتا، اعوذ باللہ، مولا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا۔ یہ جو لعین ابلیس ہے، مردود ابلیس ہے، جتنے بھی یہ بیرونی طاقتیں ہیں مجھے برائی کی طرف لے جانے والی، مولا کریم میں تیری پناہ میں آنا چاہتا۔ یہ ہے معرفت خداوندی۔ یہ بڑھیا جملہ میں نے اس لیے کہا تھا، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ جو اللہ کی پناہ میں آئے اس کو اللہ کی پہچان ہے، جو اور پناہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے اس کو ابھی اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کے پھر آخر میں آخنا اچھا اور اللہ تو سوا ان کی ہے۔ تو یہ درمیانی دماغ کا حصہ جب فکر یہاں تک پہنچتی ہے کہ میں نے پناہ کہاں سے حاصل کرنی ہے، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ او بھائی حمد تو وہی بیان کرے نا جس کو پہچان ہے، جس کو پہچان نہیں وہ عبادت کیا کرے گا، کیا بندگی کرے گا وہ اللہ کی۔ اب اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ بھائی بنیادی عقیدہ بھی تو یہی ہے نا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زمین اس نے بنائی ہے تو آسمان کسی اور اللہ نے بنا دیے، ستارے کسی اور نے بنا دیے، اس اکیلے نے یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ اور میں نے کل قیامت کے دن اسی اللہ کے حضور پیش ہے۔ تو یہ ایک تو بیرونی طرف سے یہ حملے ہوتے ہیں، ایک اندر سے انسان پہ حملہ ہوتا ہے۔ شیاطین تو اللہ نے جگڑ دیے، اب اندر اگر نفس امارہ ہے تو پھر رمضان میں بھی وہ برائیاں ہی کرے گا۔ اگر انسان کے اندر نفس امارہ ہے تو پھر وہ رمضان میں بھی چوری ہی کرے گا، چونکہ جب تک یہ نفس امارہ گناہ نہ کر لے اس کو سکون آتا ہی نہیں، وہ پھر رمضان میں بھی نافرمانی ہی کرے گا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو برائی کے سگنل بہت جلدی قبول کر لیتا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ یہ رمضان اللہ نے اس لیے بھی دیا ہے کہ اس نفس امارہ پہ انسان کنٹرول کر لے، کہیں اس کے دل میں کوئی ایمان کی ہلکی سی چنگاری بھی ہے تو اب باہر سے تو کوئی وسوسہ نہیں آئے گا،
ابلیس جکڑ دیے گئے ہیں، ماحول برائی والا ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اگر چھوٹی سی اندر چنگاری بھی ہے تو یہ ماحول دیا گیا ہے کہ اس چنگاری سے پھر ایمان کو اور زیادہ کر لیا جائے تاکہ آئندہ 11 مہینے وہ ایمان آپ کے کام آ سکے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ نفس لوامہ میں بدل جائے۔ نفس امارہ جو ہے نا، جو آپ کو ہر وقت برائی کی دعوت دیتا ہے، وہ نفس لوامہ میں بدل جائے۔ رات کو تراویح پڑھ کے 1500 نیکی ایک سجدے میں ملے گی تو میں پھر 8 تراویحوں کی کیوں سوچوں گا؟ ویسے مجھے وہ کہے کہ ایک سجدہ کرو 1500 روپے لیتے جاؤ، 1500 لیتے جاؤ تو میں کرتا جاؤں۔ اس کا مطلب ہے نیکی کا شوق ہی نہیں ہے میرے ذہن میں کہ میرا اللہ فرمائے کہ ہر سجدے میں 1500 نیکی دوں گا تو میں 8 تراویحیں پڑھ کے بھاگ جاؤں۔ طلب ہی نہیں ہے نا وہ جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا۔ تو وہ نفس لوامہ جو اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو شدت کے ساتھ تیرے اندر اضطراب پیدا کر دے، تجھے لام تام کرے، تجھے پریشان کر کے رکھ دے۔ اگر رمضان میں نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ دن کو روزہ رکھ تاکہ نفس امارہ کو کنٹرول کر سکے، رات کو قیام کر تاکہ نفس امارہ کو کنٹرول کر سکے۔ یہ جملے میں بتا کیوں جا رہا ہوں؟ انسان کو گمراہ کرتا ہے ابلیس، اور ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ انسانوں کو تو گمراہ کر دیا ابلیس نے، اور ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ نفس نے کیا تھا۔ اس لیے نفس انسان کا ابلیس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس لیے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ صحابی تو رو رہے تھے نا کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آیا، آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ابوبکر میں منافق ہو گیا۔ کیوں؟ جب میں نبی پاک کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر آ جاتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیفیت تو میری بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کے قرب کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھر آ کے اور ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے، تمام بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ درود کبھی بھی بے توجہی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا دھیان، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں ادھر اللہم صلی علی پڑھ رہا ہوں، دھیان میرا کسی اور طرف اور ادھر میں درود پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہی تیری زبان سے اللہم صلی علی محمد نکلتا ہے، حضور کی روح تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ گستاخی نہ کرنا کہ سرکار تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرا دھیان کسی اور طرف ہو۔ اقبال اس کو بڑا عظیم جملہ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ میں کیسے توجہ ادھر ادھر کر سکتا ہوں۔ وہ جو میں نے پہلا بھی جملہ عرض کیا، لیکن اقبال کا ایک اپنا عشق ہے، وہ محبت رسول میں یہ بات کہا کرتے تھے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ تو نبی پاک کی توجہ ہے نا کہ ہم آج بھی بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ نبی پاک کی توجہ کی میں بات کر رہا ہوں۔
حضرت ابوبکر صدیق ان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا، ادھر کیفیت آؤ ادھر کچھ آؤ۔ سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں یہ ایمان گڑتا بڑھتا رہتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا، اگر تمہاری ایک ہی کیفیت رہے تو پھر تو گلیوں میں فرشتے تمہارے سامنے پر بچھا کے بیٹھ جائیں۔ کیفیت ایک نہیں رہتی، کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رابطہ ہے انسان، اب یہ نفس لوامہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے پاس ایمان بھی ہے یا نہیں؟ روزے کا فائدہ تو ایمان کے، بھائی نیکی کوئی بھی ہے، ایمان کے بغیر اس کا کوئی چلا نہیں۔ اب میں ایمان کو کیسے دیکھوں؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ سے کبھی گناہ ہو جائے تو تیرا نفس لوامہ، تیرا ضمیر تجھے بے چین کر دے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی ہے، تو سمجھنا تیرے اندر ایمان ہے۔ اگر غلطی بے چین کر دے تو سمجھنا ایمان ہے، اور اگر گناہ کر کے تجھے خوشی ملتی ہے تو سمجھنا تیرے اندر ایمان نہیں۔ تو یہ رزق کی جو میں بات کر رہا تھا کہ روح کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی پھر عقل کا رزق جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم کے رزق کی بات نہیں، نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جائے، پھر اس کی آخری سٹیج نفس مطمئنہ ہے۔ لیکن یہ نفس بھی بڑا کمال کا ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ جو لام تان کرتا ہے نا برائی پہ، اس نفس کی میرے اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ۔ کسی کی افطاری کروا دو، آج کل کی طرح نہیں، وہ اکثر افطاری پہ وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا، روزہ دار کی افطاری کروا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر ایک روزے کا ثواب مل جائے، ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ، ایک کھجور۔ اور یہ بھی نہیں کہنا، یہ بڑی بدتمیزی ہے آج کل، کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایک کھجور افطاری کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے گھر بلا کے پانی پہ دودھ پہ افطاری کر رہے ہیں، رکھنا انہیں لوگا نہیں تھے ہمیں افطاری سے ساتھ لے آتا، یہ نہیں کہنا۔ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے۔ اور یہ جو فضولیات ہم نے شروع کر لی ہیں، میں نے تو جتنا بھی مطالعہ کیا یقین جانیے صرف 3 چیزیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کیا، یا پانی کے گھونٹ سے کیا، یا نمک کے ساتھ۔ اور یہ جتنی فضول خرچیاں یہ ہم نے شروع کر دی ہے نا، یہ پیسے بچا کر غرباء و مساکین تک پہنچائے۔ بھائی اگر آپ افطاری کے ٹائم میں اپنا پیٹ بھر لیں گے تو تراویح کا کیسے پڑھیں گے؟ عبادت میں آپ کا جی کیسے لگے؟ شہری میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتا ہوں، 2 کھجوریں شہری کے وقت سے رکھتا ہوں۔ اور پھر کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان رمضان میں بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو کیا میں نے شروع کو پایا؟ یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، عام مغفرت کا اعلان ہے اس میں۔ یہ جو نفس ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے، جو برائی کو بڑے شوق سے اس کے سگنل قبول کرتا ہے، کوشش کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، وہ جو ہلکی سی ایمان کی چنگاری ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور میں آئندہ زندگی میں
پورے سال میں جتنا مجھے وقت ملا ہے، جیسے میں اپنی حلال بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، میں حرام عورتوں کی طرف بھی نہ دیکھتا۔ جیسے میں نے اللہ کے حکم پہ حلال چھوڑا ہے، اس کے حکم پہ حرام بھی چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اور میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہو کے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے جب کہتا ہے نا کوئی اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں گل بخش لے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ ہر نعمت کے متعلق سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا اس زندگی کا حساب دے گا۔ مالک ہے بغیر حساب کے بھی، ہم تو وہی اس سے دعا کرتے ہیں بغیر حساب کی بخش دے، ہم حساب دینے کے قابل نہیں، لیکن وہ خوف تو رہے نا کہ مالک پوچھے گا اس زندگی کے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔